اللہ جل جلالہ من والو نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر ساتھ ساتھ رہنمائی اور رہبری کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں ہمیں اور آپ کو جو بھی اس وقت کی امتیں تھیں ان کو اللہ رب العزت کی مرضیات اور نامرضیات سے آگاہ کرتے رہے۔ ہمیں سے کوئی نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ اس کو خیال آ سکتا ہے کہ میں اللہ سے براہ راست کوئی بات سنوں اور معلوم کروں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اور ہمارے درمیان رسولوں کو واسطہ بنایا ہے۔ رسول پیغامبر ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ تم کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ کرو، اور اگر یہ نہیں فلاں 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 کام کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ آسان زبان میں سادہ الفاظ میں انبیاء علیہ السلام کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے۔ انسان چونکہ بھولتا بہت ہے تو اس لیے وہ اللہ کے پیغامات کو بھولتا جاتا ہے۔ نبی اسے یاد دلاتے۔ اب وہ سلسلہ تھا کہ ایک نبی گیا تو دوسرا نبی آ گیا، دوسرا نبی گیا تو تیسرا نبی آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب دے دی گئی جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرے گی، اور اس کتاب کی عملی شرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک ہے، اور اس مبارک زندگی اور قرآن کی وہ آیات ان سب کو کر کے دکھانے والے صحابہ ہیں۔ جو قرآن میں اترا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت حدیث میں آئی ہے، ان سب کو کر کے دکھانے والے وہ حضرات صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو براہ راست شاگرد تھے، یعنی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، اور حضرات صحابہ کے براہ راست شاگرد تابعین، تو گویا اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، یہ تو معاملہ رکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا گیا، لیکن اس کے بعد سلسلہ جاری ایسے رکھا کہ قرآن حدیث محفوظ کر دی گئی، اور اس کے بعد صحابہ نے کر کے دکھایا، صحابہ کی زندگیاں محفوظ کر دی گئی۔ اب قیامت تک کے لیے کسی آدمی کو اس سوچ میں نہیں پڑنا کہ میرا اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ گر کی ایک بات یہ بتا دی گئی جو آیت میں نے تلاوت کی، جو آدمی ذرہ پتہ ہے عربی میں، انگریزی میں اس کو ایٹم کہیں گے، اردو میں اس کو ذرہ کہیں گے، چونٹی، چھوٹی سے چھوٹی، ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو کل قیامت میں دیکھ لے گا، یعنی اس کا اثر ہے۔ ذرہ برابر کوئی برا عمل کرے گا اس کو کل قیامت میں دیکھ لے گا، یعنی اس کا اثر بھی ہے۔ یہ ایک گر کی ایسی بات بتا دی
کہ آدمی خود بخود اللہ رب العزت کے کلام کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف اور صحابہ کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتا رہے گا کہ بھئی نیک عمل ہے کیا اور برا عمل ہے کیا. اور وہ پہلے زمانے میں صرف نہیں، اس زمانے کے اندر نت نئے فتنے، نت نئی باتیں. لہذا ایک بات جو سامنے آ گئی وہ یہ کہ چونکہ نیک عمل کو آخرت میں دیکھ لے گا، برے عمل کو آخرت میں دیکھ لے گا، تو اس کی جستجو اب یہ ہے کہ نیک عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے. اور اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں صاف کیا گیا، ایسا صاف کہ اس آیت کا کوئی دوسرا ترجمہ کر نہیں سکتے. جیسے فتنہ پرور لوگ کرتے ہیں نا، ایک ایک آیت کے کئی کئی ترجمے کر دیتے ہیں، اس میں بریکٹ ڈال کے اس میں بیچ میں اپنی بات داخل کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول، جو تم کو رسول دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، بس اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ منع کر دیں، فانتہوا، بس اسے بچ جاؤ، اسے رک جاؤ. یعنی ساری زندگی میں اچھائی برائی کے ناپنے کا پیمانہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں اور لوگوں کو بچنے کی تلقین کی ہے اس سے بچنا. یہ پوری ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. ہر نیکی کو دیکھ لے گا، ہر برائی کو دیکھ لے گا، اس کو بھول جائے گا تو پھر آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور یہاں تک رک کر کے اپنی عقل استعمال کرے گا تب بھی مار کھائے گا. اس کو یہاں پر رک کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی پر ایمان لانا پڑے گا. میری عقل کچھ نہیں ہے، چونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے اس لیے ہمیں کرنا ہے. میری عقل کچھ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اس لیے اس سے بچنا ہے. بس عقل کے گھوڑے یہ دین میں کام نہیں آتے، دین میں کام نہیں آتے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تھے. ایک دیہاتی آیا، گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پہلا جملہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا جملہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دے دو، تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ کیا آپ کے پاس اس بات پر کوئی گواہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جس وادی سے گزر رہے تھے اس وادی کے کنارے پر ایک درخت تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ درخت گواہ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ کیا اور وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی مانگی اور تینوں مرتبہ اس نے اس گواہی کی تصدیق کی اور پھر جا کر کے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور یہ دیہاتی مسلمان ہو گیا. اب یہ کافی عرصہ قبل کی بات ہے کہ
کینیڈا سے ایک مسلمان کا خط آیا، میں نے شاید پہلے یہاں تذکرہ بھی کیا ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں. میں ان کو دور ایک مسجد ہے، جمعہ ہوتا ہے وہاں لے کر گیا. امام صاحب نے یہ حدیث سنا دی. اب وہ ڈاکٹر صاحب نماز کے بعد کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا کہ اسلام عقلی مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، یہاں ہر بات سمجھنے سمجھانے والی ہے. تو آپ کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے تو ایسے بیان کی جو عقل میں آتی نہیں ہے. تو انہوں نے دارالفتہ میں یہ مسئلہ پوچھا ہمارے یہاں کہ جی اب ہم ان کو کیا کہیں، ہم تو پریشان ہیں، کیا جواب دیں. تو انگریزی میں چونکہ سوال کیا گیا تھا تو میری طرف بھیج دیا گیا وہاں، تو اس کا ترجمہ کر کے دارالفتہ بھیجا، دارالفتہ سے جواب آ گیا کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ عقلی مذہب ہے، لہٰذا یہ واقعہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہا، تو اسلام کیسا عقلی مذہب ہے؟ تو ان کو یہ بتاؤ کہ ہم نے تو اس سے زیادہ اپنی عقل کا انکار کر کے ایک اللہ جو نظر نہیں آتا، چھو نہیں سکتے، اس کو اپنا اللہ بنا لیا. نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے، کوئی عقلی دلیل کام میں نہیں آتی. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسی ذات جس کو ہم نے نہیں دیکھا اس کو ہم نے مان لیا کہ وہ اللہ کے ہاں سے پیغام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا. کرو سائنس سے ثابت اس کو. اس واسطے بالکل صاف اور واضح بات ہے، یہ معجزات یہ ہے ہی اس لیے کہ انسان کی عقل عاجز آ جائے، انسان اس پر آ جائے کہ ہاں اس کے ساتھ کوئی قوت ایسی ہے جو ساری کائنات کو چلانے والی ہے. لہذا میں اپنی پچھلی بات پر واپس آؤں کہ ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جیسے آج کل فتنے اٹھتے ہیں، ہر بات کو عقل پر پرکھ رہے ہیں، ہر بات کو عقل پر پرکھ رہے ہیں. اپنے حلقے میں سے کسی نے سوال کیا کہ وہ فلاں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 دن میں انہوں نے 24 گھنٹے میں قرآن ختم کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو ہے وہ فلاں بزرگ کے بارے میں آتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ عصر سے مغرب کے درمیان قرآن ختم کر لیتے تھے. کئی سب جھوٹ ہے، یہ عقل میں نہیں آتی. ارے تیری عقل میں نہیں آتی، لیکن ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کچھ چیزیں دنیا میں پھیلا دی ہیں جن کو ہم مظاہر قدرت کہتے ہیں. قدرت کا مظہر ہے یہ سورج. آج سے 1000 سال پہلے، آج 17 ہو گئی 18 ہو گیا 18 ہو گیا 18 فروری، صدیوں پہلے جو 18 فروری تھا جس وقت میں طلوع ہوا تھا آج بھی اس وقت طلوع ہو رہا ہے. اس کو کبھی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس کو کبھی اس کا کاٹا درست کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. آپ کی گھڑی خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ گھڑی ساز کے پاس جاتے ہیں. گھڑی ساز کی گھڑی خراب ہو جائے، پتہ ہی نہیں وقت کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ریڈیو والوں سے ملاتا ہے. ریڈیو والوں کی گھڑی خراب ہو جائے تو کس سے ملائیں گے؟ وہ اس سے ملائیں گے جو سب سے بڑے گرین وچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے خراب ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بالآخر جھک مار کے سورج کو دیکھیں گے جو وقت کو بنا رہا ہے. ایک تو نہیں، اس کائنات میں ایسی مثالیں بھری ہوئی ہیں جن کے ذریعے آدمی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. وہ براہ راست اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہوتے ہیں، براہ راست. بہت سی چیزیں صبح شام دیکھتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا، ذرا غور تو کرو کہ یہ چیز یہ کیسے ہو گئی. اوہو واقعی اللہ ہے. اس کو سرسری دیکھتے ہیں، لہذا اللہ کی قدرت پر کوئی دھیان نہیں جاتا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، کہ یہاں پر عقل خبت ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے
اور جب عقل حیران ہوتی ہے تو آدمی کہہ پڑتا ہے کہ اللہ نے کیا، کیسا اللہ نے کیا. یقین اللہ کا مقرب بندہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے. گو کہ کچھ کم قسمت بلکہ بد قسمت ایسے ہیں جو ان کو دیکھ، پہلے تو مظاہر قدرت سے نہیں پہچانے اللہ کو، اب نبی کے ہاتھ پر جو معجزہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتے. وہ جو کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دینا. کتنا دور ہے چاند، اور کون اس تک ہاتھ پہنچا سکے، اور کون اس کو اتنے بڑے چھوٹے پتھر کو ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے، اتنے بڑے چاند کو کیسے توڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. باقاعدہ روایت یہ کہتی ہے ایک پہاڑ کے ٹکڑا ایک اس طرف تھا اور ایک اس طرف تھا. اب ابو جہل آنکھیں پھاڑ کر آنکھیں مل کر دیکھتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی سحر ہے، کوئی نظر بندی کر دی ہے ہماری. ایسا کرو کہ جو لوگ دور سے آ رہے ہیں نا کل ان سے پوچھیں گے. رات کا وقت تھا نا، چاند نظر آ رہا تھا. صبح ہوئی تو قافلہ آ رہا تھا دور کے علاقے سے. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا دن کے کسی حصے میں، تو ابو جہل نے کہا کیا تم نے رات کو کوئی عجیب واقعہ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ وہ جو ہم سفر کر رہے تھے، حالانکہ مکہ سے بہت دور ہم تو سفر کر رہے تھے، وہاں پر تھے، اور ہم نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، کس طرف اور ایک کس طرف. ابو جہل نے کیا کہا معلوم ہے؟ او ہو، یہ محمد کا جادو تو بہت دور تک چلتا ہے. نعوذ باللہ. کیسی بدقسمتی ہے، کیسی بدبختی ہے. میں نے کہا ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل کی آنکھیں اللہ نے ایسی کھولی ہیں کہ وہ دنیا کی جتنے قدرت کے مظاہر ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں. ہاں، اس کے لیے دل کی آنکھیں کھلی ہونا ضروری ہے. کیسے اللہ کو پہچانتے؟ میں نے آپ سے کسی وقت میں ایک دوربین کا ذکر کیا ہوگا. اب تو اور بھی بڑی دوربین ہوبل اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے بن گئی. ہم جب آج سے کتنے سال پہلے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، تو یہ بات ہوگی 80 نہیں، ہاں 80 سے کچھ قبل، تو ہمارے مضمون تھا ایک، اس کے اندر لکھا تھا کہ ایک ایسی دوربین بنائی گئی ہے جس کی لمبائی 7 منزل کے برابر ہے. اگر 9 فٹ کی ہو یا 10 فٹ کی ایک منزل رکھے تو کتنی بڑی ہوگی. اور اس کے آگے جو شیشہ لگا ہوا ہے نا دوربین کے آگے دیکھنے کے لیے، اس کو 21 آدمیوں نے 11 سال تک صرف پالش کیا ہے. 21 آدمیوں نے 11 سال تک اس کو پالش کیا ہے تاکہ وہ شیشہ اس قابل ہو جائے کہ دور تک دیکھ سکے. اور اتنا نازک اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں جا کر کھڑا ہو کر دیکھنے کی کوشش کرے، اور جبکہ اس کو اچھی طرح فوکس کر دیا گیا تھا دیکھنے کے لیے، لیکن یہ آدمی جا کر کھڑا ہوا تو اس آدمی کے جسم سے نکلنے والی گرمی کی وجہ سے فوکس آؤٹ ہو جائے گا. لہذا اس بڑی دوربین کو ایک بہت بڑا ہال بنا کر اس کے اندر رکھا گیا ہے. اور وہ جو آج کل آپ فارمیسی کے باہر دیکھتے ہیں نا، ٹمپریچر کنٹرول فارمیسی، کہ اس میں ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا، ایسی ایک ہال بنا دیا گیا جس میں ٹیمپریچر کنٹرول ہے کہ ایک آدمی آئے یا 10 آدمی آئے وہ ٹیمپریچر بدلے نہیں، ہر درجے اس کے اندر گرمی پیدا جو ہے اس کو فرق نہ کرے. اور دعویٰ یہ ہے کہ 1000 کلومیٹر پر اگر ایک موم بتی جلائی جائے گی تو ہم یہاں سے دیکھ لیں گے. کتنی جگہ؟ 1000 کلومیٹر. 1 کلومیٹر نہیں، 1000 کلومیٹر. اور دن رات اس سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے. دل کی آنکھ کھلی ہو
دل کی آنکھ کھلی ہو تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ستارے اتنا راستہ دکھاتے ہیں، اتنی زبردست خوشنما اس آسمان کو بنا دیا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ ابھی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اتنے میں چاند نکلتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ ستارے سے تو بڑا ہے چاند، یہ میرا رب ہوگا۔ اور اس کے بعد چاند ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں، غروب ہونے والی چیزیں میرا رب نہیں ہو سکتی، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ یہ خانقاہوں کا آنا اس لیے ہے، کچھ دیکھو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے پیچھے۔ اچھا یہی چیز میں نے کہا، ایک تو ہے قدرت کا مظہر کہ اس کو دیکھ کر خود سمجھ جاؤ، نہیں ہوا تو نبی، اچھا نبوت تو ختم ہو گئی، اب ہمارے سامنے تو نبی بھی نہیں، اب کیا کریں گے؟ یہ سارا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہاں، یہ انبیاء کے وارثین علماء کرام دلائل سے بلائیں گے، براہین سے بلائیں گے، قرآن کی آیات احادیث کو بیان کر کے بلائیں گے، اور یہ ساری امت وہ فضائل سنا کر اللہ کی طرف متوجہ کرے گی۔ لہذا کسی حال میں چھوڑا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا حساب ہوگا، دیکھے گا، ہر چھوٹی برائی کا حساب ہوگا، دیکھے گا، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ پتہ چلے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے حضرات صحابہ 1,24,000 شاگرد تیار کیے، انہوں نے آگے اپنے شاگرد تیار کیے، انہوں نے مضبوط چیزیں قرآن اور حدیث کی ہم سب کے سامنے رکھ دی۔ اب مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے، اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ جو خود معلوم نہیں کرنا چاہتا، اس سے کل پوچھو گی، اور وہ جسے معلوم ہو گیا تھا لیکن معلوم ہونے کے بعد عمل نہیں کیا، اس سے پوچھو گی۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسی چیز بھی سمجھا دی، بتلا دی، جس کے ذریعے انسانوں کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی آتا ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ بات جو ہم اپنے استاد سے نہیں کہہ سکتے، یہ بات جو ہم اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتے، یہ بات جو ہم نے بزرگوں کو نہیں کہہ سکتے، اس آدمی میں اتنی شہوت بھری ہوئی تھی کہ وہ آ کر نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سوال کر جاتا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہمیں قیامت تک کے لیے سمجھانے کے واسطے۔ وہ آ کر جب یہ سوال کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دو باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس کو ایک عقل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ یہ کوئی عمل کرے؟ نہیں نہیں، اور بعض روایت میں تو غصہ تلوار کا، نہیں نہیں، میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ کا اور لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، جس کسی کے ساتھ تم یہ کام کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ برداشت بالکل نہیں، اور لوگ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے کسی کی بیوی۔ اسی طرح ماں، اسی طرح بیٹی، سب کا سوال کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم، روایت موجود ہے، اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی۔ ایسے بھی تو دعا کر سکتے نا، ہاتھ اٹھا کر نہ، کوئی عمل، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے، اس بات کے بعد، اس واقعے کے بعد میری نگاہ میں اس سے زیادہ بڑا گناہ کوئی نہیں تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے کام۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، ہاں، لوگوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر کے دعوت دیتے۔ دوسرا کام یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور حدیث سنت سکھاتے تھے۔ اور تیسرا کام یزکیہم، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتے تھے۔ جو معلوم ہے
وہ معمول اس وقت بنے گا جب یہ دل صاف ہو جائے گا. کسی نے پوچھ لیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ ولی اللہ کے نواسے ہیں، حضرت آپ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا آپ کے پاس علم ہے، آپ نے کتابوں کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور جن کے ہاتھ پہ جا کر آپ نے ہاتھ دے دیا، حاجی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے دیا، تو یہ تو اتنے پڑھے بھی نہیں، کافی تک پڑھے ہوئے، نیچے کی کتاب ہے. کہا ہم نے، اب وجہ سنو جو وہ سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے خاندان میں اللہ نے بڑا علم دیا تھا، بڑا علم دیا تھا، لیکن جب ہم سید صاحب کے پاس پہنچے ہیں تو ہمارے اندر اس علم پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی. یہ دل صاف ہوگا. دیکھو جب دل پر محنت نہیں ہوتی، جب زمین پر محنت نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ جھنکار اگتے ہیں. جب دل پر محنت نہیں ہوتی تو جھاڑ جھنکار اگتے ہیں. اس کی جھاڑ جھنکار کیا ہے؟ تکبر، حرص، شہوت، بیجا غصہ. اچھا جب اس پر محنت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب تکبر ختم ہو گیا. تو جب تکبر ختم ہوا تو تواضع نکلتی ہے، اس میں چھوٹا بن کر چلنا. جب محنت ہوئی، حرص ختم ہو گئی، تو حرص ختم ہونے سے کیا ہوا؟ اب قناعت پیدا ہو گئی. پہلے یہ سوچتے تھے کہ یہ کام کیسے کریں گے، لوگ کیا کہیں گے. اب جو اندر دل صاف ہوا ہے تو اب اس کی ہمت آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہیں، میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ دل کی صفائی کا کام ہے. اتنی معلومات. یہی سوال جو ان سے کیا گیا، یہی سوال حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے کر لیا کسی کہ حضرت آپ لوگ دارالعلوم دیوبند آپ نے بنایا، اتنے بڑے علامہ آپ، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا علم ان کے پاس، اور آپ لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ کس کے دیا؟ وہ دیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، وہ تو چند کتابیں پڑھے ہوئے تھے. تو جواب اس دفعہ جو ملا، جس آدمی کی، تو زمانے کا تو فرق ہے نا، وہ زمانے کی سوال ہے، اس کو بھی وہ کتاب میں نقل کر دیا گیا. یہ زمانے کا سوال، اس کو بھی کسی نے کتاب میں نقل کر دیا گیا. انہوں نے فرمایا ہم نے مٹھائیوں کے نام بہت سن رکھے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں مٹھائیاں چکھا دی ہیں. فلاں صفت، فلاں صفت، فلاں صفت سن بہت رکھا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں وہ چکھا دیے، اب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ فلاں صفت ہے کیا. اس لیے دوستو ہر طرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی خالقیت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت نظر آ رہی ہے. ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی. یہ بھی مزے کی بات ہے کہ کیوں بند کر رکھی ہے. ایک برطانوی نو مسلم تھے، نام ان کا تھا مارٹن لنگز، اور ان کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ضیاء الحق کے زمانے میں انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا تھا پاکستان کی طرف سے، اس میں ان کو پہلا انعام ملا تھا. صوفی آدمی تھے، درقاوی سلسلے کے تھے. مارٹن لنگز کا جو اسلامی نام تھا ابو بکر سراج. بڑے عجیب آدمی تھے. مصر والوں نے بلایا کہ جی ہمارے ہاں ایک کانفرنس ہے، آپ بھی تشریف لائیں، اور کانفرنس کا عنوان ہے The Progress in Muslim World، اسلامی دنیا میں ترقی. لوگوں نے تو کچھ سوچ کر بلایا تھا. جب وہاں پہنچے سب کی تقریریں ہو گئیں. یہ صدر محفل تھے، یہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ اسلامی دنیا کی ترقی اس وقت ہوگی جب وہ پیچھے ہٹتے 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 1400 سال پہلے رسول کے زمانے پہنچ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا جس کو تم ترقی کہتے ہو یہ حضور کے زمانے سے کچھ آگے بڑھنے کا نام ہے، اور ہم مذہب میں کہتے ہیں آگے بڑھا یا پیچھے ہٹا، دائیں ہوا یا بائیں ہوا، یہ ڈیویشن ہے، یہ انحراف ہے. اور اللہ رب العزت کے نبی نے یہ حدیث سنائی ہے کہ ہر صدی کے آخر میں، یا کہو ہر صدی کے شروع میں، ایک مجدد پیدا ہوگا، ریوائولسٹ. وہ ان سب کو واپس اس جگہ لے آئے گا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے.
اچھا وہ کانفرنس والوں کی تو جو ہونی تھی وہ ہو گئی. اس نے اپنی بات بڑھا کر کہی. دیکھو آج اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی ترقی ہو، ابھی بھی نماز کے لیے اگر کسی نے کہا کہ کیا ہوگا ملک کا، کیا ہوگا ملک کا؟ اللہ کا ملک ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھینتے ہیں. بعضوں کو دے کر ذلیل کرتے ہیں، بعضوں سے کو چھین کر ذلیل کرتے ہیں. بعضوں کو دے کر عزت دیتے ہیں، بعضوں کو چھین کر عزت دیتے ہیں. یہ سارا کام اللہ کا ہے. ہم کیا کریں؟ اپنے اعمال درست کرو اور اللہ سے دعا کرو. کہ کیا دعا کریں؟ دعا کرو اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا آدمی مسلط نہ کر جو ہم پر رحم کرنا نہ جانتا ہو. اللہ نے قبول کر لیا، اللہ غیب سے آدمی کا انتظام کرے گا. بشرط یہ کہ اللہ کو ایسا سمجھتے ہو اور اللہ کو اپنی طرح معذور سمجھتے ہو کہ وہ ووٹوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر چھوڑ دو، تمہارا مانگنا نہ مانگنا برابر ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آج اسلامی دنیا اپنی ترقی چاہتی ہے تو اس کو پیچھے ہٹتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا. اور مثال کیا دی؟ مثال یہ دی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں معاشرے کا مرکز مسجد تھی. مسجد جب لوگ مسجد والے بن جائیں تو اللہ کی مددیں اترتی ہیں. اور کہنے لگا ایسا مرکز تھی، یعنی یوں نہیں کہ میں صرف کہہ رہا ہوں ایسا مرکز. ہر گھر، جو اس کے انگریزی کا لفظ ہے وہ یہ، ہر گھر مسجد کی انیکسی تھا. انیکسی سمجھتے ہیں نا؟ گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا 2-4 کمرہ بنا دیتے ہیں، 1-2 کمرے بنا دیتے ہیں. تو اس نے کہا میری انیکسی کہنے سے پھر تم پریشان نہ ہونا، کنفیوز نہ ہونا. جب میں کہہ رہا ہوں مسجد کی انیکسی تو میں اصل میں کہہ رہا ہوں مسجد کا حجرہ تھا. اور کہا اس زمانے میں ہر وہ چیز جو مسجد میں جائز تھی گھر میں وہ اختیار کی جاتی تھی، اور جو وہ مسجد میں نہیں کر پاتے تھے اس کو گھر میں بھی نہیں کرتے. یہ ہے مسلمان کی ترقی کا راز. خیر بات تو اس کی کچھ اور کرنی تھی، کہیں اور نکل گئی. اس نے اپنی کتاب میں مثال دی ہے. یہ جو میں دل کے آنکھ کی بات کر رہا ہوں یہ صرف بتا کے ختم کرتا ہوں بات. اس نے مثال دی ہے کہ جیسے یہ ایک غار ہے، اتنا بڑا غار جتنی بڑی دنیا، کسی وجہ سے پتھر آ کر لڑک کر غار کے منہ پر گر گیا، غار میں اندھیرا ہو گیا، اب کوئی باہر جا نہیں سکتا. لوگ ٹٹول ٹٹول کر اپنے کاموں کو نمٹانے لگے، یہاں تک کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل آ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ آنکھ ایسے کھلی رکھنے کے کیا فائدہ ہے، نظر تو آتا نہیں، آنکھ بند کر لی، کام تو ٹٹولنے سے چل ہی رہا تھا. وہ آگے مثال میں لکھتا ہے، میٹلنگ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لی اور سب کام دنیا کے ٹٹول کے کرنے ہی لگے. ایک دفعہ کہیں غار میں کہیں دوسرا سوراخ تھا، وہاں سے ایک آدمی آ گیا اور اندر آ کر اس نے دیکھا تو دیکھا ہر آدمی کی آنکھ بند ہے، ٹٹول رہا ہے. ایک کو پکڑ لیا اور کہا بھائی آنکھیں کھولو. اس نے کہا آنکھ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنا ٹارچ جلا رکھا تھا، اس نے اس کی پلکیں اٹھائیں اور کہا کہ یہ دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے. کہنے لگے اوہو کام تو ہمارا اس کے بغیر بھی چل رہا تھا. وہ کہتے ہیں یہی حال ہمارا ہے. دل کی آنکھیں کیوں کھلوا رہے مولوی صاحب، کام تو ہمارا سارا چل رہا ہے، کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ یاری بھی کر رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں، تو تم دل کی آنکھیں کھلوا کے کیا کرو گے؟ دوستو یہ ٹٹول کر زندگی ختم کر. خانقاہوں میں آ کر آدمی اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر اس رگڑ کی، اب وہ پھر تفصیل ہو جائے گی، زیادہ کسی اور موقع کے لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ دل کی آنکھیں کھولنے کا طریقہ حضرات اللہ والے کیا استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی کسی اور بات کریں گے. اللہ پاک مجھے، میری اور آپ کی دل کی آنکھیں کھول دیں. ہاں ہم اللہ کو اس کی یعنی چیزوں سے، میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں نا کہ جب کھانا سامنے آئے تو ماشاءاللہ بہت زبردست کھانا ہے، واہ 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 بھائی بیگم بہت اچھا کھانا بنایا نا. کھانا سامنے آئے تو اس کھانے کو دیکھ کر کھانے کا دینے والا یاد آ جائے، یہ دل کی آنکھ ہوئی. یہ میں نے بالکل معمولی سی ایک مثال دی، سب کو سمجھ میں آئے. جب کھانا سامنے آئے تو فوراً یہ خیال آ جائے کہ اس کھانے کا دینے والا کوئی اور ہے. یہ روٹی، اس روٹی کے پیچھے کیا ہے؟ گندم ہے، گندم کے پیچھے کیا ہے؟ اس کسان کی محنت ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ بیج ہے، وہ بیج کے پیچھے کیا ہے؟ ہم نے تو بیج توڑا سا تو کچھ بھی نہیں نکلا، اس بیج کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اس بیج کے پیچھے اللہ کا حکم. تو کھانا یہ سب سے مطلب عام سی مثال دی. دل کی آنکھ کھلے گی تو آدمی کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا، اور یہی مطلوب ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.